اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نیوز کانفرنس کر آج بھی وہ رشا کئی گئے ہوئے تھے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح پچھلے تقریباً 2 ماہ میں جو رکے ہوئے منصوبے ہیں، چاہے وہ توانائی کے منصوبے ہیں، چاہے وہ موٹر ویز کے منصوبے ہیں، وہ منصوبے جو 2018 میں شروع ہو چکے تھے. 4 سال ان کی نالائکی، ان کی نااہلی، ان کی کارکردگی اور انٹینشن ہی نہیں تھی، نیت ہی نہیں تھی کہ ان منصوبوں پر کام ہو. نیت صرف لوٹ مار کی تھی، نیت صرف ڈکیتی کی تھی، نیت صرف فرا گوگی کے اثاثوں میں اضافے کی تھی، نیت صرف عمران خان کی اثاثوں میں اضافے کی تھی، اور ملک سے جتنا دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا سکے نیت صرف لوٹ مار کی تھی. اور یہی چیزیں جب آج آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت فورن فنڈنگ کی آواز آتی ہے کہ عمران خان صاحب نے فورن فنڈنگ کی جو غیر قانونی تھی، منی لانڈرنگ کی جو غیر قانونی تھی، چندے کے پیسے کی منی لانڈرنگ کی جو غیر قانونی تھی، اور وہ تمام اکاؤنٹس جن کو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، جن کو اسٹیٹ بینک نے الیکشن کمیشن میں ڈکلیئر کیا گیا ہے، جب اس کی آواز آتی ہے الیکشن کمیشن پہ تو الیکشن کمیشن پہ حملہ کر دو اور ڈسٹریکٹ کرو. ہر وہ خبر جو ان کے اسکینڈل کو، ان کی کرتوتوں کو، ان کے اعمال کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کرتی ہے، تو ایک ایسا بیانیہ لے آؤ جس سے ڈسٹریکشن ہو جائے. جب فرا گوگی کی بات کرو جو عمران خان صاحب کی فرنٹ مین تھیں، پرسن تھیں جنہوں نے پنجاب کے اندر دونوں ہاتھوں سے دکان لگائی ہوئی تھی، ان کی بات کرو تو عمران خان صاحب جو ہے وہ تڑپنا شروع ہو جاتے ہیں. اس وقت ڈسٹریکٹ کرو. جس وقت بنی گالا کی کرپشن کی بات کرو جو منی گالا بنا ہوا تھا، جس وقت ایسٹ میکنگ یونٹ کی بات کرو، یہ وہ تمام شخصیات اور چہرے ہیں جو عمران خان صاحب کے فرنٹ پرسنز تھے، جنہوں نے ان کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے ملک کا، عوام کا پیسہ لوٹا. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب عدم اعتماد کی پوری کیمپین شروع ہوئی، جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، اب جو ترجمان ان کے اپنے ہیں وہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں 6 مہینے پہلے پتا تھا، ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا، ہمیں 1 سال پہلے پتا تھا، ہمیں 4 دن پہلے پتا تھا. وہ ایک موصوف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا اس لیے ہم نے معیشت کی بارودی سرنگیں بچھائیں. مطلب ایک طرف کہہ رہے ہیں بیرون ملک سازش ہوئی ہے، جس کا سلسلہ 8 مارچ کو اس مراسلے سے شروع ہوا جو امریکن سفیر نے بھیجا. دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کا ہمیں 8 مہینے پہلے پتا تھا. پہلے فیصلہ تو کر لیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، فیصلہ تو کر لیں کہ آپ بیانیہ جھوٹا بنانا کیا چاہتے ہیں. اگر جھوٹا بیانیہ کم از کم اس کی ترتیب تو سیدھی کر لیں. اور جس وقت 8 مارچ کے بیانیے کی بات ہوتی ہے بیرون ملک سازش، بیرون ملک سازش، پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کر کیا رہے تھے کہ بیرون ملک سازش کرے گا آپ کے خلاف؟ آپ تو نعرے لگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جنہوں نے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ڈال دی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. تب تو آپ یہ کہہ رہے تھے. اور 8 مارچ کے سفیر کے مراسلے کے بعد آپ نے 15 مارچ کو ڈونلڈ لو کو کیوں بلایا تھا امریکن سفارت خانے؟ جو ویمن ایونٹ تھا ویمنز ڈے کا، اس پہ آپ نے ان کو کی نوٹ سپیکر کیوں بلایا تھا؟ وہ تو سازش کر رہا تھا آپ کے خلاف، آپ کی حکومت کے خلاف. پھر آپ نے 8 مارچ سے لے کر 28 مارچ تک کیوں خاموشی رکھی؟ کیوں آپ نے وہ مراسلہ اپنی جیب سے اپنے جلسے میں نکالا؟ کیونکہ آپ کو تو 6 مہینے پہلے پتا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور آپ نے اس مراسلے کو استعمال کیا. اور پھر ایک امپورٹنٹ بات جو آج ڈائریکشن لے کر، گائیڈ لائن لے کر، ٹاکنگ پوائنٹس لے کر ان کے ترجمان اسد عمر صاحب اور شیری مزاری صاحبہ جو ہیں وہ نمودار ہوئی چینلز کے اوپر، تو بات یہ ہے کہ وہ تمام ڈائریکشنز عمران خان صاحب سے لے کر آئی تھیں، وہ ٹاکنگ پوائنٹس اور گائیڈ لائنز لے کر آئے تھے. یہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں کہ جب ان کی کرتوتیں سامنے آئیں، جب ان کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئیں، جب فرا گوگی کی کرپشن کے جو اعمال ہیں وہ سامنے آئیں، جس وقت کوئی سکینڈل سامنے آئے، ابھی ریزرو ہو گئی ہے فورن فنڈنگ کی جو فیصلہ ہے وہ سامنے آئے، تو یہ اس قسم کے بیانات دینے لگ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈائریکشن لے کر آ رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جس وقت نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ ہوئی اس وقت کون وزیر اعظم تھا؟ اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے. وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کس نے چیئر کی تھی؟ عمران خان صاحب نے چیئر کی تھی، اور وہاں سے ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکلی تھی جس کو انڈورس کیا تھا عمران خان صاحب نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے
اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ سازش ہوئی ہے. اگر بیرونی ملک سازش کا بیانیہ آپ کا اصل بیانیہ تھا تو آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی پریس ریلیز کو انڈورس کیوں کیا؟ آپ وزیر اعظم تھے. آپ اگر سمجھتے تھے کہ یہ پریس ریلیز اور جو یہاں انڈورسمنٹ جاری ہے کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں ہوئی, وہ پریس ریلیز آپ نے انڈورس کی. آپ اس میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور وہاں تمام نیشنل سیکیورٹی کا تمام انفراسٹرکچر اور جو ہیڈز ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے افواج پاکستان کے. پوری ریاست کے جو ہیڈز ہیں, قیادت ہے, وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی. اس نے ایک پریس ریلیز نکالی جس کو آپ نے انڈورس کیا, اور وہ رائے نہیں تھی, وہ آفیشل سٹانس تھا ریاست پاکستان کا جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے. اور اس آفیشل پریس ریلیز کے اندر جو گورنمنٹ کا سٹینڈ تھا, جو ریاست کا سٹینڈ, یہ سب سے ہائیسٹ فورم تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, جس کی پریس ریلیز کو آپ نے انڈورس کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے تھے, اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود تھے بیرونی ملک سازش کے, تو آپ پیش کرتے. آپ کی رائے سے بیانیہ آپ کا جھوٹا ضرور بن سکتا ہے, لیکن آپ کی رائے اور جھوٹے بیانیے سے ریاست اپنا اور گورنمنٹ اپنا آفیشل سٹانس نہیں بدل سکتی. یہ آپ کی ضد اور آپ کا جھوٹا سیاسی بیانیہ جو آپ اداروں کو اٹیک کرا رہے ہیں اپنے ترجمان کو ڈائریکٹ کر کے بھیج کر, کیونکہ آپ کی چوریاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ کی ڈکیتیاں پکڑی جا رہی ہیں, آپ نے ملکی مفاد بیچے, کوڑیوں کے دام بیچے, جس کے اوپر بیٹھ کر آپ ڈائریکشن دیتے ہیں کہ جب آپ کا سکینڈل باہر آتا ہے آپ ادارے پہ حملہ کر دیتے ہیں. ایک بات, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پہلی میٹنگ اس بات پر آپ نے بلائی, وہ بھی آپ نے 15-20 دن جب عدم اعتماد فیل ہو رہا تھا, آپ کے خلاف کامیاب ہو رہا تھا عدم اعتماد, اور آپ ناکام ہو رہے تھے. آپ کو پتا تھا کہ عدم اعتماد جو ہے وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے, اور پارلیمان نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے. آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا اور آپ نے کہا بیرون ملک سازش ہو رہی ہے. اس بیرون ملک سازش کرنے والے کو آپ نے مراسلے کے بعد امریکہ کے سفارت خانے میں بلایا, کی نوٹ سپیکر. یہ بیرون ملک سازش کی اصل آپ کی کہانی ہے. پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کو انڈورس کیا آپ نے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی, جس میں تمام پریمیم ایجنسیز بیٹھی تھیں. اگر آپ اس آفیشل سٹانس سے, اس پریس ریلیز سے اگری نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو وہاں شواہد دینے چاہیے تھے, آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے پاس کیا شواہد ہیں. آج آپ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جس وقت آپ وزیر اعظم تھے؟ آپ نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر وہ شواہد کیوں نہیں پیش کیے جس سے بیرون ملک سازش جو ہے وہ بے نقاب ہو, یا اس کے شواہد پاکستان کی جو اعلیٰ قیادت ہے اس کو ملے؟ کیونکہ آپ جھوٹ بول رہے تھے, آپ اگلا بیانیہ بنا رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ 4 سال کی نالائکی, چوری, کرپشن, لوٹ مار کے تمام شواہد موجود ہیں. اور آپ کو پتا تھا کہ جس وقت آپ کا گند نکلے گا, جس وقت کوئی بھی فائل اٹھائیں, ہر فائل کے اوپر آپ کی کرپشن سے ہر فائل اٹی پڑی ہے, آپ کے گند سے اٹی پڑی ہے, آپ کی چوریوں اور ڈکیتیوں سے اٹی پڑی ہے, ملکی مفاد کو بیچنے کی جو شواہد ہیں ان سے اٹی پڑی ہے. اور آپ جب یہ بات کریں تو آپ کہتے ہیں کہ بیرون ملک سازش ہوئی ہے. پھر آپ ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ کل ISPR نے, DG ISPR صاحب نے, انہوں نے کیٹیگوریکلی وہ سٹیٹمنٹ دی ہے جو بیرونی ملک سازش سے جس پہ رسپونڈ کرتی ہے. پھر ایک دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی جس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, اور وہی پریس ریلیز جس کے اندر دوبارہ یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز موجود تھیں, افواج پاکستان, آرمڈ فورسز, جو تمام قیادت ہے فورسز کی وہ سب موجود تھی. اس وقت بھی دوسری پریس ریلیز میں یہ گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش نہیں. اور اگر آپ کے پاس تب بھی کوئی شواہد موجود تھے تو آج کی تاریخ تک کوئی ایویڈنس, کسی قسم کا ایویڈنس آپ نے پیش نہیں کیا, نہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جس کو آپ چیئر کر رہے تھے, نہ اس کے بعد آج تک. جیب سے سفیر کا خط نکالنا وہ 2 سفیروں کے درمیان کی گفتگو ہے جس کو US کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈینائی کیا ہے.
کسی قسم کی سازش کے جو آپ کا ایک بیانیہ ہے اس کو، وہ رائے آپ نے جیب سے نکالی، اس پہ آپ نے سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی، اور کیونکہ وہ سیاسی بیانیہ جھوٹ پر مبنی تھا تو وہ بیانیہ خود اپنی موت مر گیا، اور اس کے بعد آپ نے اپنے جان کو خطرے کا بیانیہ بنایا، اور آج کل آپ مہنگائی کا بیانیہ بنا رہے ہیں، اور وہ مہنگائی جو آپ کا تحفہ ہے پاکستان کی عوام کو۔ اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں وہ تمام جو آرمڈ فورسز ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ ان کی رائے نہیں ہوتی، وہ آفیشل سٹانس ہوتا ہے، اور یہ جو آپ سازش کر رہے ہیں، یہ جو آپ جو ریجیکشن ایک آفیشل سٹانس کی ایک ریاست کی کر رہے ہیں، اصل سازش وہ ہے، اصل ڈیوائیڈ وہ ہے ملک کے اندر جو آپ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی قیادت نے، آرمڈ فورسز نے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر، دونوں میٹنگز کے اندر ایک ہی سٹانس ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اس سٹانس کو اگر آپ نے ریفیوٹ کرنا ہے، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ جب وزیر اعظم تھے تب بھی وہی سٹانس تھا، اور ہماری حکومت میں بھی جب نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تو تمام پریمیم ایجنسیز نے، تمام جو قیادت وہاں موجود تھی، ان سب نے اس کے اوپر کامنٹ کیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، تو آپ نے کیوں نہیں شواہد دیے؟ کون سے ایسے شواہد ہیں آپ کے پاس جس سے آپ بیرونی ملک سازش کو بیان کر سکتے ہیں یا ثابت کر سکتے ہیں؟ کیونکہ 4 سال آپ نے سیاسی مخالفین پہ کرپشن کا بیانیہ دینے کی کوشش کی، جھوٹا، اور جب عدالتوں میں ثبوت پیش کرنے کا موقع آیا تو آپ بھاگ گئے۔ کسی بھی کیس میں شواہد پیش نہیں کیے، کبھی 56 ریفرنس، کبھی 40 ریفرنس، کبھی 22 ریفرنس، کبھی 200 ریفرنس، کبھی 400 ریفرنس، کبھی نیب کے ریفرنس، کبھی ایف آئی اے کے ریفرنس، کبھی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ریفرنس۔ جب بیلیں ہوئیں، شہباز شریف صاحب کی جب بیل ہوئی لاہور ہائی کورٹ سے، جس میں کوئی منی لانڈرنگ، کوئی کک بیک، کوئی کرپشن، کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں، آپ نے سپریم کورٹ میں نعیم بخاری صاحب نے چیلنج کی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن کے اوپر، جب سپریم کورٹ نے شفاہد مانگے، اپنی درخواست واپس لے لی۔ یہ ہے آپ کی اصل بیانیوں کی کہانی۔ اور دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اس وقت اداروں نے ایک نیوٹرل پوزیشن، جو آئینی پوزیشن ہے، اس کو اختیار کیا ہے، جو آپ کو پسند نہیں ہے، جو آپ کو پسند نہیں آ رہی، کیونکہ ایک طرف آپ کا کرپشن کا گندھ ہر روز عوام کے سامنے آ رہا ہے، آپ نے ملک کے، ریاست کے مفادات کو کوڑیوں کے دام بیچا اپنے ذاتی مفادات کے لیے، آپ نے کرپشن کی دکان لگائی، آپ نے ہر اس ملکی مفاد کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور لوٹ مار کی جو انسان کی سوچ میں بھی نہیں آ سکتا۔ یہ جو آپ کو کل ایک سکینڈل نظر آیا ہے 50 بلین کا، جس میں ملک ریاض صاحب اور ان کی فیملی اور نیشنل کرائم ایجنسی کے درمیان ایک ڈیل تھی، آپ اس میں ٹپک پڑے، کیوں؟ کیونکہ کمیشن کھانی تھی، کیونکہ ملکی مفاد بیچنا تھا، کیونکہ اپنا شیئر لینا تھا، اپنی کمیشن لینی تھی، اور یہ آپ نے غلیظ کام کیا کہ آپ نے ریاست کے پیسے کے اوپر ڈاکہ ڈالا، اور جس منصوبے کو اٹھاؤ اس میں آپ کے چہرے فرنٹ پرسنز کے عیاں ہیں۔ ہر سکینڈل میں آپ کو نام عمران خان کا ملے گا، ان کی اہلیہ کا ملے گا، فرح گوگی کا چہرہ ملے گا، وہ شہزاد اکبر کا چہرہ ملے گا، یہ تمام وہ چہرے ہیں جو آپ نے رکھے ہوئے تھے اس لوٹ مار کے لیے۔ اور یہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ جب بھی یہ کوئی سکینڈل سامنے آتا ہے تو آپ اداروں کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں۔ آج کل سپریم کورٹ آپ کو کیا ریلیف دے؟ اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کا، توہین عدالت کا نوٹس لے جو آپ نے 25 مئی کو کیا، جب سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا کہ H9 میں اپنی جلسہ کریں اور گھر چلے جائیں، آپ نے وہاں پہنچ کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کال دی ڈی چوک جانے کی، اس کے بعد آپ نے میٹرو بسز جلائیں، اس کے بعد آپ نے درخت جلائے، اس کے بعد آپ نے انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور ڈی چوک پہنچنے کا آپ نے، کیونکہ آپ کے پاس اتنے لوگ بھی نہیں تھے کہ آپ H9 کے اندر جلسی کر کے دکھا سکیں۔ ہم مانیٹر کر رہے تھے، جو آپ دم دبا کے بھاگے 25 مئی کے بھگوڑے کہ عوام کو ڈی چوک کی کال دیتے رہے اور خود سینٹورس سے بھاگ گئے، F8 سے کیوں بھاگے تھے؟ جاتے ڈی چوک،
آپ نے عدالت کے فیصلے کی کنٹیمپٹ کی اور عدالتوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ریلیف دیں. پولیس کو شہید کرنے والے, اپنے گھروں سے گولیاں مار کے پولیس کو مارنے والے, شہید کرنے والے, ان کا کوٹ ساتھ دیں. خونی مارچ کا اعلان کرنے والے کوٹ ساتھ دیں. ڈنڈے بانٹنے والے اور اسلحہ بانٹنے والے کوٹ اس کا ساتھ دیں. اور پھر یہ بیرونی ملک سازش کا بیانیہ لے آتے ہیں, گھڑنا شروع کر دیتے ہیں. اور جو آپ کا بیانیہ ہے وہ اپنی موت مر چکا ہے. اب بیانیہ جو ہے نا وہ آپ اس لیے ڈائیورٹ کرتے ہیں یہ کرائے کے ترجمانوں کو بنی گالا سے ڈائریکشن دے کر, کیونکہ آپ کے اپنے جو اعمال نامے اور کرتوتیں اور کرپشن کے سکینڈلز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو پتہ چل رہے ہیں, جو جس کی گرفت میں آپ لوگ سارے آنے والے ہیں. اور یہ تمام چیزیں اس لیے کیونکہ وہ تمام ادارے جو آئین کے مطابق اس وقت نیوٹرل پوزیشن اٹین کر چکے ہیں, آپ روز بیٹھ کر ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرو. اپنی گندی گھٹیا جھوٹی سیاست کے بیانیے میں ان کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پر اٹیک کرتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, پاکستان کے جو پریمیم ایجنسیز ہیں, ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور ملک کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ وہ سازش کا بیانیہ ہے, یہ اصل آپ کے دماغ کی سازش ہے جو آپ نے پہلے اندرونی ملک سازش کی, ملک کی معیشت کمزور کی, ملک کی خارجہ پالیسی کمزور کی, لا اینڈ آرڈر کمزور کیا, ملک کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو آپ نے کمزور کیا, کشمیر فروشی کی, ملک کی آپ نے بنیادوں کو ہلایا, عوام کو غریب کیا, عوام کو بھوکا کیا کہ ملک کے اندر انتشار اور انارکی پھیلے. پھر جاتے جاتے جب آپ کو پتہ چل گیا کہ عدم اعتماد کامیاب ہونے والی ہے تو آپ نے ملک کے اندر معیشت کے لیے جو بارودی سرنگیں بچھائیں, آئی ایم ایف کے کمزور معاہدے کیے, پاکستان کی عوام کی قسمت کو آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی بھینٹ چڑھایا اور کمزور بنیادوں پر کیے. یہ جو کرائے کے ترجمان ڈائریکشن لے کر آتے ہیں بنی گالا سے, وہ سارے مسترد شدہ ہیں, عمران خان نے خود ان کو وزارتوں سے نکالا ہوا ہے. کبھی کرپشن کیس کے اوپر جس شخص کو نکالا اس کا کوئی حساب نہیں کیا. دوائیوں کا سکینڈل, گیس کا سکینڈل, پیٹرولیم کا سکینڈل, آٹے کا سکینڈل, چینی کا سکینڈل, کسی بھی سکینڈل کے اندر آپ نے جو وزیر فارغ کیا اس کا کوئی حساب نہیں, کیونکہ اس کی لوٹ مار کی اسائنمنٹ مکمل ہو کر وہ گھر گئے تھے جو آپ کا مقصد تھا. اور آج جب وہ کہانیاں اور وہ داستانیں نکل رہی ہیں تو ڈائریکشن لے کر آتے ہیں کہ ڈائیورٹ کرو, میڈیا کو ڈائیورٹ کرو, اس قسم کی بات کرو اداروں پہ کہ میڈیا ڈائیورٹ ہو, حکومت پہ اس طرح کی بات کرو کیونکہ حکومت ڈائیورٹ ہونے والی نہیں ہے. ادارے نیوٹرل ہیں اور پاکستان کی حکومت اس وقت صرف اور صرف آپ کا ڈالا ہوا گند, آپ کی کرپشن کا گند, آپ کی مہنگائی کا گند, آپ کی معیشت معاشی تباہی کا گند, آپ کا بے روزگاری کا گند, اور پاکستان کی عوام کو جو آپ نے بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پیسا ہے, ہم اس کا گند صاف کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ نہ صرف وہ گند صاف کریں گے, اکنامک سٹیبلٹی کی طرف لے کر جائیں گے ملک کو. یہ مشکل فیصلے ضرور ہیں, ہمیں اس بات کا ہم سمجھتے ہیں, وزیر اعظم یہ سوچ اور فکر رکھتے ہیں کہ عوام آج مشکل میں ہے اور اسی لیے دن رات کام کر رہے ہیں. یہی وہ وجہ ہے عوام کو ریلیف دینے کے لیے اور معاشی ڈائریکشن کو سیٹ کرنے کے لیے. اور ایسی شیطانی لوگ جو ملک کی معیشت سے کھیلتے ہیں, جو عوام کی بھوک کے ساتھ کھیلتے ہیں, عوام کے جو جذبات ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہیں, ملک کی سالمیت کے ساتھ کھیلتے ہیں, ریاست کے ساتھ کھیلتے ہیں, اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کی وجہ سے, اپنی گھٹیا سیاست کو چمکانے کے لیے, انشاءاللہ آئندہ اس کے لیے بھی کہ وہ معیشت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں, وہ والی بھی سمت کو سیدھی کر کے جائیں گے اور ملک کو باعزت طریقے سے روزگار کمانے کے مواقع. جو آپ بجٹ آیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مشکل حالات اور آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود ایک عوام دوست بجٹ دیا ہے, زراعت دوست بجٹ دیا ہے, انویسٹمنٹ دوست بجٹ دیا ہے, آئی ٹی دوست بجٹ دیا ہے, جس سے پاکستان کے نوجوان جو ہیں ان کو مواقع مل سکیں, زراعت اور کسانوں کو مواقع مل سکیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو, زیادہ سے زیادہ ٹریڈ ہو, زیادہ سے زیادہ جو نان پروڈکٹیو ایسٹس ہیں وہ پروڈکٹیو ایسٹس اور انویسٹمنٹس کی طرف جائیں. اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو سکے گی. اس لیے یہ خطرناک کھیل مت کھیلیں, اس سے تباہی کلیکٹیو ہوگی. اور جو آپ انتظار کریں, ابھی تو آپ کو پارلیمان سے مسترد کیا ہے, انشاءاللہ اکتوبر 2023 کے الیکشن میں پاکستان کی عوام
جنہوں نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا, بے روزگار کیا, غریب کیا, معاشی تباہی کی, کشمیر فروشی کی, دوائیوں کے اوپر پیسہ کمایا, کووڈ کے فنڈ کے اوپر پیسہ کمایا, درختوں کے اوپر پیسہ کمایا, اور عوام کی جو قومی خزانہ تھا, جو عوام کی ٹیکس پیئر منی تھی, اور ملکی مفاد کو بیچا. ان سب کا حساب اکتوبر 2023 میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مریم صاحبہ یہ بتائیے گا کہ عمران خان جب وزیر اعظم تھے کافی وہ جارحانہ سیاست سے اپوزیشن کو ڈکٹیٹ کرتے تھے, اب وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب بھی وہ حکومت اور اداروں کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. آپ کی جانب سے بے شمار سکینڈلز کی تو بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ کرپشن کی وہ کرپشن کی, لیکن ابھی تک جو عملاً ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ابتدا میں کہا گیا کہ آئین شکنی پر آرٹیکل 6 لگے گا, پھر اس کے بعد کہا گیا کہ جو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا اس پہ کارروائی ہوگی, FIRs کا اندراج ہوا. ابھی تک کوئی عملاً کارروائی نہیں ہوئی, تو یہ معذرت خانہ رویہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کے بیانات اور آپ کا جو اختلافی بیانیہ ہیں وہ اس سے میل نہیں کھاتا کہ کوئی ایکشن نہیں ہے ابھی تک. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے ڈکٹیٹ کرنے کی بات کی, اس پہ میں واضح یہ عمران خان صاحب کی سوچ ہے کہ وہ اس رویے کے ساتھ کسی کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں, ہم تو ڈکٹیٹ نہیں ہو رہے. سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے, وہ بھی ڈکٹیٹ نہیں ہو رہی. اور جن کو جو نیوٹرل ادارے جو کہ پاکستان کی ریاست کے ادارے ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں, جو ان کا کام آئین کے مطابق ہے. اس لیے یہ صرف ان کی سوچ ہے کہ وہ ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور آگے ڈکٹیٹ ہو رہے ہیں. ڈکٹیشن انہوں نے دے دی اپنے مافیاز اور کارٹلز کو 4 سال, جنہوں نے ان کے حکم کے اوپر عوام کو لوٹا. ڈکٹیشن صرف وہ تھی جو ان کو مل گئی. باقی یہ ہے کہ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ملک کو بھی آگے لے کر جائیں گے, اور وہ تمام ترقی جو 2018 میں جہاں سفر ختم ہوا تھا اسی سفر کو دوبارہ بحال کیا ہے. حالات غیر معمولی ہیں, مشکل ہیں, لیکن انشاءاللہ تمام چیزوں کو اپنے راستے پر ڈال کر عوام کے پاس باعزت طریقے سے جائیں گے اور کارکردگی کا بیانیہ لے کر جائیں گے. کل کا جو ٹویٹ ہے نواز شریف کا, اس سے لگتا ہے کہ جیسے فیروز صاحب کی ایک عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے. ذاتی جو معاملات ان کے رہے ہیں وہ تو معافی ہو سکتی ہے, لیکن جو آئین شکنی ہے, جو قانون جو عدالتوں نے ان کو سزائیں دی ہیں, اس حوالے سے نواز شریف صاحب یا ان کی گورنمنٹ کیسے انہیں معاف کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے یہ اپنا ایک ایکسپیرینس بھی شیئر کیا. آپ نے اگر دیکھا ہو کہ جس 4 سال جس ذاتی طور پر جو وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے جو ان کے خلاف کیسز بنے, اقامے کے اوپر جو کیسز بنے, پینما سے سٹوری سٹارٹ ہوئی, پھر ان کی جب کلثوم نواز شریف صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, جب وہ بیمار ہوئیں وہ کس قسم کی میں الفاظ بھی استعمال نہیں کر سکتی جو پولیٹیکل بیانیہ انہوں نے بنانے کی کوشش کی اور کہا یہ پتہ نہیں سب ڈرامہ ہے, ایسے افسوسناک. پھر ان کی ڈیتھ ہوئی, ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, ایک جیل میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہے اور خود واپس آئے. اگر انہوں نے بھاگنا ہوتا یا کسی قسم کا ان کا کوئی ایسا اقدام ارادہ ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ, کون سا سیاستدان ملک کے 75 سالہ تاریخ میں واپس آیا؟ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جیل میں رہے, جہاں ان کو اپنی کلثوم نواز شریف صاحبہ کی جو خبر تھی وفات کی وہ ان کو جیل میں ملی. مریم نواز شریف صاحبہ بھی جیل میں تھیں, وہ خود بھی جیل میں تھے. اس کے بعد دوبارہ مریم نواز شریف صاحبہ کو گرفتار کیا. تو ایک وہ پرسنل کاسٹ بھی انہوں نے دی ہے, لیکن ملک کی خاطر دی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس بارے میں زیادہ بات بھی نہیں کرتے. میں نے ان کو کبھی بھی پبلکلی اس پہ, کیونکہ جو انہوں نے قربانی اس ملک کے لیے دی ہے وہ بہت بڑی ہے, اور اسی کو تناظر میں انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ ان سے ان کے کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, لیکن اور اگر مطلب انہوں نے اپنی ذات کو اس سے الگ کیا. باقی ملک کے اندر جو چیز ہے وہ قانون ہے, ہر چیز اس کے مطابق ہے, لیکن انہوں نے میں سمجھتی ہوں ایک ایسا بیان دیا ہے جو ایک اعلیٰ ظرفی کا بیان ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان کی ذات کا کوئی مسئلہ ہے, کیونکہ اس وقت بھی ان کی حکومت اقتدار میں ہے جو مسلم لیگ نون ہے, اور یہ ان کے بیان کا سیاق و سباق تھا. جی میڈم, عمران خان صاحب صبح و شام جو ہے وہ اداروں پہ تنقید کرتے ہیں, خاص کر کے اسٹیبلشمنٹ پہ. دوسری جانب آج جو ان کے پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے واضح کہا ہے کہ DTI کو کم از کم سیاسی معاملات پہ بیانات نہیں دینے چاہیے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ دوسرا یہ ہے کہ اداروں کی آپ نے بات کی, آپ اداروں کی بات کرتے ہیں, وہ تو آئین پہ حملہ کر چکے ہیں.
سپریم کورٹ کیوں کھلی تھی رات کو؟ یہ عمران خان سوال پوچھتے تھے نا، کیونکہ آئین شکنی کی تھی، ایک آئین کو توڑا تھا، پامال کیا تھا، یرغمال بنایا تھا، اس لیے سپریم کورٹ کے دروازے رات کو کھلے تھے. تو جو شخص آئین آئین شکنی کر سکتا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے، جس کو آئین کی پاسداری نہیں ہے، اور پھر اب اپنے جھوٹے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے وہ اداروں کے اوپر اٹیک روز کیوں؟ اور میں نے آپ کو ایک وجہ بھی بتا دی ہے کہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ اداروں پہ اٹیک کرو گے تو کرپشن کا بیانیہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، میڈیا جو ہے وہ اس طرف اٹینشن دے دے گا. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بیرونی ملک سازش جو ہے یہ عوام نے مسترد کر دی ہے. یہ چیز اگر اس میں کچھ بھی میں ایک منٹ کے لیے سوچ لوں کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے تھے، تو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز جس میں سازش نہیں ہوئی، کیوں اس کو انڈورس کیا؟ اس وقت آپ جو چاہتے کر سکتے تھے، وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، سیاسی مخالفین کو جیلوں میں سزائے موت کی چکیوں میں آپ نے ڈالا اپنے ایک حکم سے، تو آپ انڈورس کیوں کیا آپ نے؟ آپ کہتے سازش ہوئی ہے، یہ اس کے شواہد ہیں، یہ سازش ہوئی ہے. اسی وقت جوڈیشل کمیشن بناتے، اور 15 دن کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور خط کو جیب سے نکال کر بیرون ملک سازش جو ہے نا، وہ ایک مذاق اور مسخرہ پن لگتا ہے جو عوام مسترد کر چکی ہے. آپ کی حکومت اتحادی حکومت ہے، لیکن اس وقت جو مناظر نظر آ رہے ہیں ملک میں کہ عمران خان سے جنگ صرف نون لیگ کر رہی ہے، باقی اتحادی کہاں پہ، کیوں خاموش؟ اتحادی آپ نے دیکھا ہے کہ ہر کابینہ کی بریفنگ کے بعد ان تمام کرسیوں کے اوپر اتحادی بیٹھے ہوتے ہیں. کابینہ کے اندر تمام اتحادی جو جماعتیں ہیں ان کی ریپریزنٹیشن موجود ہے. جو کابینہ فیصلے کرتی ہے اس کے اوپر مور ہوتی ہے تمام جماعتوں کی جو کابینہ کا حصہ ہیں. جہاں کیبنٹ کے اندر تمام جماعتوں کی ریپریزنٹیشن ہے، نمائندگی ہے، کلیکٹو فیصلے ہوتے ہیں. اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ ملک کی تاریخ میں یہ جو موقع ہے جہاں وفاق کی تمام اکائیوں کی نمائندگی موجود ہے، جہاں تمام پروونشل صوبائی نمائندگی موجود ہے، جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے، اور وہ فیصلے جو اس وقت مشکل فیصلے ہیں وہ یک زبان ہو کر لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جو حکمت عملی ہے وہ بھی اجتماعی ہے اور وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہے. اور یہ تمام فیصلے جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ تمام اتحادی اکٹھے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے فیصلے. ادھر ہی ہوں. نہیں ایاز آپ، میں ادھر ہی ہوں، بولیں. 2 ماہ سے جو ہے پنجاب جو ہے وہ سیاسی حد میں استحکام کا شکار ہے. امیدواری کا وہاں پہ آج بھی رفتار جو ہے نظر آ رہا ہے سامنے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، عمران خان کے خلاف کوئی غداری کا مقدمہ آپ بنانے جا رہے ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو کہا کہ کئی کیسز تو اس وقت ایف آئی اے اور نیب میں موجود ہیں، اور دوسرا یہ کہ غداری تو انہوں نے آئین کے ساتھ کی، جس کے اوپر جو آئین کی وائلیشن ہے، آئین شکنی ہے جس کو میں کہوں گی. غداری میرے خیال میں میں عمران خان صاحب کی لینگویج نہیں استعمال کرنا چاہتی اور معذرت خواہاں. آئین شکنی ہوئی جس پہ 5-0 کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فاضل ججز کا تھا، اور اس کے اندر نہ صرف اس ریزولوشن کو واپس لیا گیا جو ڈپٹی اسپیکر کی تھی. آپ مطلب یہ دیکھیں اس شخص کی کرتوت دیکھیں. ڈپٹی اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، اسپیکر سے آئین شکنی کرائی، خود آئین شکنی کی. جس وقت عدم اعتماد کامیاب ہو گیا اسمبلی ڈیزالو کر دی. بھئی آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش آپ کو 6 مہینے پہلے پتا تھا، 8 مارچ کو پتا چل گیا، اسمبلی ڈیزالو کر دیتے، الیکشن میں چلے جاتے. آپ وزیر اعظم تھے، آپ کو بیرون ملک سازش بھی پتہ چل گئی، آپ کو عدم اعتماد کا بھی پتہ چل گیا تھا، تو آپ نے 8 مارچ کو جب یہ مراسلہ آپ کو ملا اسمبلی ڈیزالو کرتے، الیکشن ہو جاتے. مطلب کچھ لگتا ہے کہ وہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. 4 سال آپ وزیر اعظم رہے. مارچ 8 کو آپ وزیر اعظم تھے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آپ وزیر اعظم تھے جس نے وہ پریس ریلیز کو انڈورس کیا. آپ نے چیئر کیا اس کمیٹی کو جس میں کوئی سازش نہیں ہوئی.
مطلب آپ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ آپ نے 10 کی رات کو اسمبلی ڈیزالو کر دی، عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو، اور اگر سازش ہو رہی تھی تو جب عدم اعتماد کی جو قرارداد تھی وہ اسمبلی رولز کے مطابق پہلے پارلیمنٹ میں جمع ہوتی ہے، آپ مسترد کرتے اور اسمبلی ڈیزالو کرتے، اس جمع ہونے کے بعد وہ پارلیمنٹ میں لے ہوتی ہے، جب آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور آپ کے اسپیکر نے، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے، اسمبلی ڈیزالو کرتے، الیکشن کراتے، اس کے بعد وہ لے ہونے کے بعد بحث کے لیے 3 دن اور 7 دن کا پیریڈ دیا اسپیکر نے، آپ اس کو ریجیکٹ کرتے اور الیکشن کراتے۔ بیرونی ملک سازش ہو رہی تھی، آپ کی حکومت کو سازش کے وجہ سے ہٹایا جا رہا تھا، اور اس کے بعد جب عدم اعتماد اتحادی چھوڑ گئے، اپنے ممبر چھوڑ گئے، پتہ چل گیا کہ میں اب وزیر اعظم کا ووٹ نہیں لے سکتا، تو اس وقت اسمبلی ڈیزالو، اس وقت بیرون ملک سازش، اس وقت آئین شکنی، نہ آئین نظر آیا، نہ پارلیمنٹ نظر آئی، اس وقت اندھے ہو چکے تھے اقتدار کی بھوک میں اور ہوس میں، وہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، جس کرسی نے ان کو مال دیا، لوٹ مار دی، ملکی مفاد کو بیچا اس کرسی پہ بیٹھ کے، کرپشن کی، پاکستان کی عوام کا پیسہ لوٹا، وہ کرسی چھوڑنا بڑا مشکل تھا، کیونکہ اس پہ تو دکان لگائی ہوئی تھی، منی گالا کے اندر پیسے کہاں سے آتے، فرا گوگی اور اہلیہ کی انگوٹھیاں کہاں سے آتی، وہ 50 بلین کی ڈکیتی کہاں سے ہوتی، تو یہ تمام چیزیں ہیں جو عوام بھی جانتی ہے۔ اس تماشے کو بند کریں اور اکتوبر 2023 میں اپنا مزید مسترد ہونے کا انتظار کریں۔ میڈم دو سوال ہیں چھوٹے چھوٹے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو اسٹیپ لے رہے ہیں اداروں کے خلاف یا گورنمنٹ کے خلاف، وہ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی اور سویلین پرائم منسٹر لیتا تو اس کے خلاف ایکشن ہوتا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا ایک دڑا ابھی بھی عمران خان کو بیک کر رہے ہیں؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو پاور کرائسس ہے یا انرجی کرائسس ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کیبنٹ میں ایک ڈیسیژن ہوا تھا کہ جو بگ سٹیز ہیں، بڑے شہر ہیں، ان کو ایک دن کے لیے وہیکل فری کرا دیا جائے، اس پہ کیا پیش رفت ہے؟ ایک آپ کا سوال جو وہیکل فری والا ہے پہلے وہ دے دیتی ہوں۔ اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پوری انرجی کنزرویشن کے اوپر، توانائی کی اور ڈیمانڈ سائڈ کے اوپر جو ڈیمانڈ ہے پیٹرولیم اور بجلی کی اور پانی کی، اس کے اوپر ایک کمپلیٹ پروگرام جو ہے وہ کابینہ میں پیش ہوگا اور اس کی اپروول دی جائے گی، اور اسی کے اندر یہ تمام میجرز ہیں جو پہلے سیٹرڈے کی چھٹی کی بحالی کے اندر جس تناظر میں وہ اقدام کیا گیا تھا، اسی طرح جو فرائیڈے کے ورکنگ ڈے اور ورک فرام ہوم کی بات ہو رہی ہے اس پہ بھی اپروول نہیں ہوا، اسی میں یہ وہیکل فری جو ڈے ہے اس کی بات ہو رہی ہے، اسپیڈ لمٹس کی بات ہو رہی ہے موٹر وے کے اوپر، ڈفرینٹ پرپوزلز ہیں، جو مارکیٹس ہیں ان کے بند ہونے کی جلدی کی بات ہو رہی ہے، اسٹریٹ لائٹس کی بات ہو رہی ہے، آسٹیریٹی کا ایک پورا پلان گورنمنٹ لیول کے اوپر اس وقت امپلیمنٹ ہو رہا ہے، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس پروپوزل کا حصہ ہیں اور جلد ہی اس کو ایک حتمی شکل دی جائے گی، اور وہ امپلیمنٹیشن ایک اویئرنیس ریزنگ کا پلان وزارت اطلاعات کے اندر اس وقت تیار ہو رہا ہے، جو پاکستان کی عوام کے لیے جو انرجی کنزرویشن کا، واٹر کنزرویشن کا پلان ہے، اس کے اوپر ایک پورا مفصل پروگرام تیار ہو رہا ہے، تو وہ اس کا حصہ ہے۔ دوسری آپ نے کون سی بات کی تھی؟ ہاں جی، دوسری بات یہ کہ یہ خواہش ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی، لیکن اس میں یہ صرف اداروں کو اٹیک کرنے کا ایک طریقہ ہے جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس میں ہار اور نقصان صرف ان کا اپنا ہے۔ آج مبارک ہو، آپ تشریف لائیں ہماری پریس کانفرنس میں، آپ کا استقبال کرنا چاہیے تھا ہمیں۔ جی اچھا میڈم، آج بھی اسد عمر صاحب نے اور پی ٹی آئی کے پاس یہ ایک ہی نیریٹو ہے، بار بار سازش اور مداخلت کا، وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی ایس پی آر نکل کا ہے کہ نہ سازش ہوئی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو آپ اس میٹنگ کے منٹس پبلک کر دیں، از اٹ پاسبل کہ آپ وہ منٹس بھی پبلک کر کے ان کی یہ آخری خواہش بھی پوری کر لیں؟ ہو سکتا ہے اس سے افاقہ ہو جائے۔ یہ ایسی بیماری ہے کیونکہ یہ ذہنی بیماری ہے، یہ ذہنی بیماری ہے، یہ ایڈکشن ہے، سن لینا، اس کا افاقہ نہیں ہو سکتا، اس کا علاج ضروری ہے۔ دیکھیں یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور یہ کوئی ضد اور تکبر جو عمران خان صاحب کی جو ذات جس میں جکڑی ہوئی ہے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے۔ اور انہی میٹنگز کے بعد وہ پریس ریلیز ایشو ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس پریس ریلیز کو عمران خان صاحب نے اپروو کیا تھا، انڈورس کیا ہے، اسی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز کو۔
تو میں یہ پہلے بات اپنی پریس ٹاک میں کافی تفصیلی بتا چکی ہوں کہ یہ اعتراض اس وقت اٹھانے تھے، اور یہ رائے جو ہوتی ہے نا، یہ کسی کی رائے نہیں، یہ آفیشل سٹانس ہوتے ہیں. اس کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ مذاق کرنا، ان کو اٹیک کرنا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ نقصان پہنچاتی ہیں اور اس سے گریز کریں. میڈم آپ نے گورنمنٹ جب سنبھالی تو آپ نے پریس کانفرنس کی اور باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ اس کی گورنمنٹ تحقیقات کرائے گی اور کمیشن بنایا جائے گا اور ایک ایسے شخص کو اس کی سرپرائز دی جائے گی جو غیر متنازع ہوں گے. لیکن گورنمنٹ جو اس راستے سے بھاگتی نظر آ رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب کا نیریٹو اگر اسٹرانگ ہو رہا ہے یا اگر وہ نیریٹو اپنا بنا رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی تو اپنے کیے ہوئے اعلان سے پیچھے ہٹتی ہے. پہلے تو میں آپ سے اگری نہیں کرتی ہمبلی کہ وہ اسٹرانگ ہو رہا ہے. مجھے تو اسٹرانگ ہوتا نظر نہیں آ رہا. اگر اسٹرانگ ہو رہا ہوتا تو چیخے نہیں مارتے، تو روتے نہیں ہیں، تو منتے نہیں کرتے. اگر بیانیہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا، اگر آج کارکردگی کا بیانیہ ہوتا تو وہ طاقتور بیانیہ ہوتا. اگر 1 کروڑ نوکری کا بیانیہ ہوتا تو وہ طاقتور بیانیہ ہوتا. عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی. 1 کروڑ نوکری تھی تو 1 کروڑ عوام تو کھڑی ہوتی نا. 50 لاکھ گھر تھے تو وہ گھرانے تو آج کھڑے ہوتے نا. یہ بیانیہ سیاسی جھوٹی بنیادوں پر جو پھیلایا ہوا ہوتا ہے نا، یہ وقتی ہوتا ہے، اس کی زندگی لمبی نہیں ہوتی. اس لیے یہ اگر بیانیہ اسٹرانگ ہوتا تو پھر جان کو خطرے کا بیانیہ نہ آتا. یہ تمام جھوٹ اور صرف جھوٹ ہے. کیونکہ اگر کارکردگی ہے تو وہ بھی جھوٹ ہے، اگر حکمت عملی ہے تو وہ بھی جھوٹ پر مبنی ہے، اگر کوئی بیانیہ ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے. کیونکہ جھوٹ کے علاوہ نہ کچھ بولا ہے، نہ کچھ کیا ہے، اور نہ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہاں، گورنمنٹ کسی قسم کا اعلان کر کے پیچھے نہیں ہٹی ہے. انہوں نے چڑھائی کرنے کا اعلان کر دیا. ہم ابھی بھی اپنے اعلان پر قائم ہیں اور انشاءاللہ اس پہ جلد عمل کریں گے. دیکھیں، وہ ابھی آپ کو دیکھا ہے آپ نے کہ عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس ٹاک بھی کی ہے، جو وہاں سے ترجمان بھی ہیں اور ہوم منسٹر بھی ہیں، ایڈوائزر ہیں. تو اس کے اوپر دیکھیں، اس وقت پنجاب کے عوام کو محروم کیا جا رہا ہے ان کے بجٹ سے، اور ذاتی سیاست کی وجہ سے. جس قسم کی آئین شکنی وہاں کی جا رہی ہے، جس وقت کے پارلیمان کی جو پامالی کی جا رہی ہے، خدا نخواستہ جو توہین کی جا رہی ہے. لیکن جن لوگوں نے پارلیمان پہ خدا نخواستہ لعنت بھیجی ہو، جنہوں نے پارلیمان پہ اٹیک کیا ہو، تو ان لوگوں کو کیا ان چیزوں سے لگے؟ وہ ایک کرسی ہے جس کو سنبھالنے اور اس کی یاد میں چیخیں مار رہے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. آج میرے خیال میں وہ بلایا ہوا ہے اجلاس جس میں بجٹ پیش ہونا ہے، اور یہ معافی مجھ سے کوئی مانگے، مجھ سے کوئی سیدھا چل لے، کوئی الٹا چل گیا، یہ اس سے آئین، اس طرح آئین کے ساتھ اور پارلیمان کے ساتھ نہیں کھیلا جاتا. یہ پنجاب کے عوام کا حق ہے، یہ ان کا بجٹ ہے. اس کو 3 دن پہلے پیش ہونا تھا، اور جو پیش ہونا چاہیے تھا. اور کیا آپ نے حاصل کیا؟ کیا حاصل کیا؟ کیا پوری دنیا میں آپ کی تصویر گئی کہ آپ ایک رکاوٹ بن رہے ہیں اس بجٹ کے اندر جو عوام کا حق ہے؟ آپ نے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے پنجاب کے بارے میں. جو لاہور کا گند نہیں صاف کر سکے وہ پنجاب کے ٹھیکیدار بن رہے تھے، اور آج بجٹ میں رکاوٹ کھڑی کی ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں عوام بھی دیکھ رہی ہے. اور جو میں بات کرتی ہوں نا کہ جو بچی کچی ان کی عزت ہے بالکل بچی ہوئی، وہ بھی ان حرکتوں کی وجہ سے جو عوام کے سامنے انشاءاللہ اکتوبر 2023 میں اس کا بھی صفایا ہو جائے گا. اب تیسرا چوتھا سوال ہے. آپ نے بڑا اچھا وہ کیا ہے، اس پہ ECC کی اپروول ہو گیا بجٹ کا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے وہ کیبنٹ سے اپروو ہوگا اور تمام جو تنخواہیں وہ کلیئر کی جائیں گی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت نے مسلم لیگ نون کے منصوبوں کو مکمل نہیں کیا. فرح خان نے پنجاب میں لوٹ مار کی. ذمہ داروں کا تعین کر کے قانون کے مطابق کارروائی کریں گے.